آپ کو جو ہے وہ اس تنقید کا سامنا رہتا ہے کہ جو آپ نواب ہیں وہ گوروں کے بنائے ہوئے نواب ہیں. دھرتی نہیں ہے رہی، راج بھی نہیں رہا، لیکن آپ کے پاس تو دھرتی بھی بڑا عرصہ رہی، نواب خاندان کے پاس راج بھی آج بھی. تو تب بھی تو نالیاں اور گلیاں پکی ہوتی رہی ہیں سر، اور نالیوں گلیوں پہ ہی سیاست ہوتی رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بڑا پروجیکٹ لے آتے، ہم سفر کرتے ہیں سر، آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہماری گاڑیوں کے ٹائر بھی چھوٹے ہیں اور ہمیں تو بڑے مسائل کا سامنا ہے. اب سیاست سے ہٹ کے عوامی مسئلہ سمجھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کا کیا مستقبل ہے اور یہ کیا کب حالات ٹھیک ہوں گے؟ ہم تو اپنے قبرستانوں میں جانے سے محروم ہو گئے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی، 100% آپ کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. میاں شہباز صاحب سے میرے بڑے بھائی نے سوال کیا، انہوں نے کہا سر ہمارا ڈیول کیریج وے کا مسئلہ. انہوں نے کہا نواب صاحب یہ کون سا مسئلہ ہے، مجھے تو بتائیں آپ. کب تک یہ روڈ ہم جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں گے اس کے اوپر اور لوگ اسموتھلی ٹریول کر لیں گے؟ اگر وہ سیاسی سٹنٹ مارنا ہوتا نا، یا آپ اس جگہ پہ کوئی نمبر بنانے ہوتے تو میرے خیال سے 6 مہینے میں بھی بول سکتا تھا. ہاں جی بول سکتے. آپ آ گئے ہیں تو سیاست کا کوئی رنگ بدلیں گے یا پانی پہ ہی سیاست کریں گے آپ بھی؟ اچھا، کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس خبر کی آپ تردید کرتے رہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو تصدیق کرنی پڑ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ایپیسوڈ ہوگا. نوابزادہ طالب مہدی صاحب ہمارے گیسٹ ہیں اور ان سے بڑی زبردست گفتگو ہوگی. جہلم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تھم نیل پہ پکچر دیکھتے ہی اگر اس پوڈ کاسٹ کو کلک کیے تو وہ اینڈ تک اپنے تمام سوالات کے جوابات لے لیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. اور آج آپ سے جو گفتگو ہے اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. میرا کیونکہ خود تعلق جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں، میرا تعلق جہلم سے ہے. تو جہلم کے بہت سارے آپ کے مداح جو ہے وہ کافی ٹائم سے ہمیں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ طالب مہدی صاحب کو جو ہے وہ اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کریں. تو آج ان تمام لوگوں کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ بہت سارے سوالات بھی بھیج دیے. اچھا. تو ہم کوشش کریں گے کہ 1 بائی 1 جو ہے وہ سارے سوالات کو ایڈریس کرتے جائیں. آپ کے نام کے ساتھ نوابزادہ آتا ہے، تو نوابزادوں کی تو بس عادتیں نوابوں والی ہوتی ہیں. باوجود اس کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ طالب مہدی صاحب دیے گئے وقت پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تھے، اور یہ بڑی ہی زبردست بات ہے. تو کوئی نوابوں والی عادات آپ قائم رکھے ہوئے ہیں یا آپ کا مزاج ذرا مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. پلیئر سر. دوسری بات یاسر بھائی، آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے تحصیل پرندان خان سے. جی 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 ایسے ہی ہے سر. اب مجھے یہ بھی تو بتایا نا، آپ تحصیل پرندان خان کے کس گاؤں سے تھے؟ آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق سر ہاشم پور گاؤں سے ہے، تحصیل اچھا ماشاء اللہ جی. ہاشم پور، چکری، نتھیال، یہ جو ساری آپ کی بیلٹ بند. جی 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 جی. اچھا، آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ اس کا تاریخی نام کیا ہے اس جگہ کا؟ اچھا، میں شاید ایگزیکٹ تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا، لیکن جو میرے وہ شاید گچاک یا گچاک کے نام سے یہ اس علاقے کو جانا جاتا تھا، وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ کافی قریب ہے، لفظ کے کافی قریب ہے، پر تھوڑا سا لفظ مختلف ہے. اچھا. اس علاقے کو جو قدیمی طور پہ بلایا جاتا تھا، اس علاقے کو بلایا جاتا تھا علاقہ گھرجاک. گھرجاک. اچھا. یہ علاقہ فتح ہوا تھا رنجیت سنگھ کے ٹائم پہ جی، 1930-35 کے بیچ، 1830-35 کے بیچ میں. اچھا. ہاشم پور، نتھیال، چکری، ٹھل، کاوڑا، اس کے پیچھے ایک پہاڑی سلسلہ ہے جی. اچھا. آپ نے بالکل دیکھا ہوگا. جی جی بالکل. اس پہاڑی سلسلے کے اوپر ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جس کا نام گھرجاک تھا. گھرجاک. قلعہ گھرجاک. قلعہ گھرجاک. جی 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 جی. اچھا، ایک اور آپ کو وہ کیا کہتے ہیں فن فیکٹ. قلعہ فتح ہونے کے بعد رنجیت سنگھ نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس ٹائم کے جو حاکم تھے، جی جی، شاید اس ٹائم کے حاکم ہم تھے اس قلعے کے، ہمیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس قلعے کو مسمار کیا. مسمار کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا آپ، رنجیت سنگھ کی برتھ پلیس کون سی ہے؟ گجرانوالہ. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گجرانوالہ اس نے وہ سارا پتھر شفٹ کیا، صحیح، اور وہاں پہ اس نے فوجی بیرکس
اور محلہ آباد کیا جس کا نام اس نے رکھا گرجاک. آج بھی گجرانوالہ شہر کے قدیمی محلوں میں سے یہ محلہ گرجاک اپنی جگہ موجود ہے. بلکہ شاید آپ کا اگر وہاں سے گزر ہوا ہو, آپ نے سنا ہو, ایک تھانہ بھی ہے جس کا نام تھانہ گرجاک ہے گجرانوالہ کے اندر جی. اچھا, یہ میری ویسے نظر سے نہیں گزرا, لیکن یہ بڑا امیزنگ فیکٹ ہے. اچھا, وہ آج بھی اس سے منسوب ہے. لیکن آپ کو جو ہے وہ اس تنقید کا سامنا رہتا ہے کہ جو آپ نواب ہیں وہ گوروں کے بنائے ہوئے نواب ہیں. چلے میں آپ کو ایک اور فن فیکٹ بتاتا ہوں. ہاں جی. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو آپ کی سالٹ رینج ہے اس کا نام کیا ہے قدیمی؟ کھیوڑا. یس, آل دا وے. میں صرف کھیوڑا کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی سالٹ رینج کی بات کر رہا ہوں. کوہ نمک جس کو آپ بلاتے ہیں. اچھا, کوہ نمک. اس کا قدیمی نام کیا ہے؟ کیا نام ہے جی قدیمی؟ اس کا قدیمی نام کوہ جوت ہے. کوہ جوت. جوت. اچھا, اب یہ نام کیسے پڑ گیا جی؟ راجہ جوت ایک شخصیت ہوا کرتی تھی, ان کے نام کے اوپر یہ نام پڑا کوہ جوت, راجہ جوت کا پہاڑ. راجہ جوت کون تھا؟ ہمارا فور فادر. اچھا, جس کے اوپر جس کے بڑے بیٹے کی نسل میں سے ہم دارا پور والے آ رہے ہیں, اور آج ان کے بڑے بیٹے راجہ جوت کی نسل میں سے وہ میرے بڑے بھائی ہیں جن کا نام نوابزادہ مطلوب مہدی خان ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو آپ نوابیت ہے یہ گوروں کی عنایت کردہ نہیں ہے, اور یہ اس کی ایک ہسٹری تھی. اچھا, علاقے کے بہت سارے مسائل ہیں, جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ واضح کر دوں کہ مرحوم اقبال مہدی صاحب کے صاحبزادے ہیں طالب مہدی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علاقے میں ان کا بڑا بول بالا ہے. لوگ ان کو جو جانتے ہیں خاص طور پہ یوتھ میں بڑے پاپولر ہیں. اچھا, اب سیاست کی طرف آتے ہیں اور اسی سوال سے کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ایک واقعہ, میرا دل ہے آپ کو میں سناؤں. میں انگلینڈ میں جب تھا پڑھائی کر رہا تھا تو سچی بات ہے جی, ایک پریزنٹیشن تھی میری, تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ آج پریزنٹ کرنا ہے میں نے جی. وربل پریزنٹیشن تھی وہ. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا پروفیسر اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور اٹ. کوئی گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے پہلے مجھے یاد آیا کہ یار آج تو پریزنٹیشن ہے, مر گئے. LRC میں بھاگا, لرننگ جو ہمارا ریسورس سینٹر تھا, گیا وہاں پہ, بکس کھولی, ایک ٹاپک جلدی سے تیار کیا, کو پونے گھنٹے کے اندر وہ ٹاپک تیار کیا, اس کے بلٹ پوائنٹس بنائے اور چلا گیا. میں جو ہمارا ایک ڈیزگنیٹڈ ایک روم تھا جی, ٹھیک ہے جی, ادھر میں چلا گیا جی. تو آئی اسٹارٹ مائی پریزنٹیشن جی. بلٹ پوائنٹس میں نے سامنے رکھے ہوئے تھے, بولنا شروع کر دیا. تو جب وہ پریزنٹیشن ختم ہوئی نا تو مجھے میرے پروفیسر پھر کوشچن آنسر شروع ہو گئے. تو لاسٹ کوشچن انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ آر یو فرام اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ؟ آئی واز لائک یس سر, آئی ایم فرام اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. میں وہاں سے نکل گیا جی. تو عموماً نا یہ بات میں سوچتا ہوں پھر کہ خدا کی ذات جو ہے نا وہ بندے کو نوازتی ہے مختلف چیزوں سے. جی جی. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارا. چھوٹا تھا, 12 سال, غالباً 11 سال عمر تھی یا 12 سال. میں بورڈنگ اسکول چلا گیا, لارنس کالج. وہاں سے جب میں گریجویٹ کیا تو اس کے بعد میں چلا گیا انگلینڈ. 4 سال پھر میں انگلینڈ رہا. جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو ہارڈلی آئی اسپینٹ اراؤنڈ یو کین سے 7 دن, ہفتہ, 1 ہفتہ. والد صاحب ہی پاسٹ ہوئے. ٹھیک ہے, حلقے میں جاتا ہوں اور جب بندوں سے میں بات کرتا ہوں تو بندے عموماً مجھے ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ سے جھلک بڑے نوابزادہ صاحب کی آ رہی ہے. تاکہ میں نے تو ان کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزارا, میں نے تو ان سے سیاست سیکھی نہیں ہے. جینیٹیکل گفٹ مل گیا آپ کو. دیکھیں, آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب اتنا سا ہے کہ اٹس گاڈ گفٹیڈ. یس, اٹس ناٹ لائک دس کہ موروثی سیاست میں اور بھی کئی خاندان ہیں جو ختم ہو گئے. موروثی سیاست کی اگر آپ بات کریں تو کئی سارے آپ کے ممالک ہیں جہاں پہ آج بھی چل رہی ہے. انگلینڈ اس میں نمبر 1, نمبر 2 آپ امریکہ کی بات کریں وہاں پہ بھی چل رہی ہے. پر
it depends on your genes. کچھ چیزیں آپ کو خدا کی ذات بائی گفٹ دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی ذات نے نیچرلی بائی گفٹ مجھے یہ چیز دی ہے. آپ اس کو جینیٹیکل گفٹ کا نام دے رہے ہیں بیسکلی. لیکن بہرحال دیکھیں پھر اس طرح تو آبویسلی سپورٹ سسٹم موجود ہوتا ہے. آپ کی بات بھی لاجیکلی ٹھیک ہے. تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی دھرتی پہ اپنا راج کبھی نہیں آئے گا. دیکھیں جی ہر چیز میں ریفر کر رہا ہوں 2024 کے الیکشن میں. آپ شاید میرے سوال جی میں بالکل آپ کی سوال کی تہ تک پہنچ کے ہوں. جی جی دیکھیں یاسر بھائی, سیاست کو خدمت سمجھنا چاہیے. کبھی بھی کسی چیز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کو پولیٹیسائز کریں گے تو نقصان ہوگا عوام الناس کا, بندے کا نقصان ہوگا جو مقامی بندہ ہے. وقتی تو آپ فائدہ لے لیں گے, وقتی آپ اپنا فائدہ لے لیں گے, پر وقتی فائدہ کل کو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اور یہی کام اس نعرے کے ساتھ ہوا ہے. اپنی دھرتی اپنا راج کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے کہ موقع پہ تو انہوں نے اس ٹائم پہ ہمارا ایک منصوبہ چل رہا تھا, اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے, ڈیول کیریج وے والا. جی جی وقتی طور پہ اس ڈیول کیریج وے پہ سیاست کر کے انہوں نے اپنا نیریٹو بنا دیا کہ اپنی دھرتی اپنا راج. ٹھیک ہے. پر اب حساب یہ ہے کہ نہ رہی دھرتی نہ رہا راج. آج کل وہ نظر بھی نہیں آتے جی. ہمارے بھائی ہیں, قابل عزت ہے, وہ سارے جو ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, قابل عزت ہے. پر بات ہے کہ سیاست کو سیاست سمجھنا چاہیے, خدمت سمجھ کے. کبھی بھی اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. الیکشن 2024 چل رہا تھا جی. میاں شہباز صاحب نے ہمیں بلایا, ہم بیٹھے ہوئے. میاں شہباز صاحب سے میرے بڑے بھائی نے سوال کیا. انہوں نے کہا سر ہمارا ڈیول کیریج وے کا مسئلہ. انہوں نے کہا نواب صاحب یہ کون سا مسئلہ ہے, مجھے تو بتائیں آپ. کہ سر ویری سویر ہمارے پاس احسن اقبال صاحب آئے تھے جب وہ وزیر پلاننگ تھے. احسن صاحب کو ہم نے آل دا وے سارا بریف کیا تھا, بلکہ موقع پہ ان کو ہم نے دکھایا بھی تھا. جی احسن صاحب نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میں کہ میاں صاحب آپ کے پاس کوئی 5-7 بندے ہماری تحصیل پنڈ سے آئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے, شاید انہوں نے بات کی ہو آپ سے. انہوں نے کہا جی یو آر دا فرسٹ ون, آپ پہلے ہیں جس نے مجھ سے اس ٹاپک کے متعلق بات کی ہے, میاں شہباز صاحب نے. سر وی آر ویری سرپرائزڈ کہ احسن صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی آپ سے بات نہیں کی. یہ 7-8 بندے جو ٹکٹ کے امیدوار تھے, بلکہ 2-3 دن پہلے کوئی دھرنا بھی ہوا تھا, اس دھرنے کے اندر بھی وہ کچھ وہ تقریریں بھی چلی تھی اور کچھ وہاں پہ یہ کام بھی چلے تھے. جی جی ان میں سے کچھ ہمارے بھائی تھے جو موجود تھے, ان وہ 7 کا ٹولہ یا 6 کا ٹولہ وہ جو تھا اس ٹائم کے اوپر. میاں صاحب واز لائک, اسی ٹائم میاں صاحب نے ان کا ایک سیکرٹری صاحب ہے مراد بھائی کو انہوں نے بلایا. مراد بھائی کو بلا کے انہوں نے آج چیمہ صاحب کو کال کی. آج چیمہ صاحب کو کال کر کے انہوں نے بتایا کہ جی نوابزادہ مطلوب مہدی خان کل آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو ایک مسئلہ بتائیں گے, اس کا حل آپ نے نکال کے دینا ہے. نیکسٹ ڈے میں مطلوب بھائی اور ہمارے اس ٹائم سابق MP صاحب جو تھے جن کے لیے ہم ٹکٹ کی دعا کر رہے تھے, ہم تینوں, حاجی ناصر اللہ صاحب ان کا نام ہے, ہم تینوں گئے وہاں پہ. آج چیمہ صاحب سے ہم بیٹھ کے ہم نے ملاقات کی. ودن 3 to 4 days آج چیمہ صاحب نے مجھے رپلائی بیک کیا اور اس فنڈ کے ایک چھوٹا سا چنک وہ ہمیں انہوں نے ریلیز کیا جی. ودن 3 to 4 days وہ پیسے آئے اور ہلکا پھلکا جو بھی کام تھا, الیکشن سے پہلے کی یہ بات ہے, وہ کام شروع کروایا ہم نے. دیکھیں بات کرنے کا مقصد ہے, وہ آپ نے وہ دھرتی راج والی بات کی نا, یہ حلف اٹھا کے میں بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کے سامنے میں نے کی ہے یہ بات ورڈ ٹو ورڈ ہے. لیکن اگر دھرتی نہیں ہے رہی, راج بھی نہیں رہا, لیکن آپ کے پاس تو دھرتی بھی بڑا عرصہ رہی, نواب خاندان کے پاس راج بھی آج بھی, تو تب بھی تو نالیاں اور گلیاں پکی ہوتی رہی ہیں سر, اور نالیوں گلیوں پہ ہی سیاست ہوتی رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بڑا پروجیکٹ لے آتے. دیکھیں ہم ڈیول کیریج وے کی بات کر رہے تھے نا جی. ڈیول کیریج وے سے پہلے یہی روڈ تھی جس کو میرے مرحوم والد صاحب نے منظور کروایا تھا. ڈیول کیریج وے آپ کی شروع ہونی تھی للہ سے لے کے للہ چوک پنڈال خان تک.
اس نے ڈیول بننا تھا. وہاں سے لے کے مصری موڑ سنگل اور مصری موڑ سے لے کے جیلم تک اس نے سنگل بننا تھا. جو فواد صاحب ہمارے اس ٹائم الیکٹ ہو گئے 2018 کے بعد, وہ وزیر بنے. وزیر بننے کے بعد یہ سارا منصوبہ اسکریپ کر کے ڈیول کیریج وے آل دا وے نیا لے کے آئے. ایک فیز اس کا بن گیا تھا پردان خان سے لے کے آپ کے مصری موڑ تک. یہ فیز جو بنا تھا, اس فیز کے اندر آپ کے ہر سال فنڈ آتے تھے ہائی وے والوں کی طرف. 1 روپیہ فنڈ نہیں لگا اس کے اوپر. کہاں گئے وہ سارے فنڈ, وہ سارے پیسے کدھر گئے؟ وہ خود مختلف ان فنڈز کو نکلوا کے گلی نالیاں بنواتے رہے ہیں چودھری فواد صاحب. دیکھیں بات کرنے کا مقصد ہے بات وہ کرنی چاہیے جو 100% ہو, جو حقیقت پہ مبنی ہو. ایک منصوبہ تھا میرے بھائی نے دیا تھا میڈیکل کالج کا. اچھا جی جی بالکل. ہمارے پاس جیلم میں میڈیکل کالج نہیں ہے سرکاری سطح پہ. انہوں نے میڈیکل کیمپس کے لیے منظوری لی. میاں شہباز صاحب چیف منسٹر تھے, ان سے فائنل اپروول بھی ہوا. فائنل مراحل کے اندر تھا, جگہ الاٹ ہونی تھی اور کام شروع ہونا تھا. گورنمنٹ چینج ہوئی, وہ منصوبہ پورا اسکریپ ہو گیا. اب کیا مستقبل ہے؟ اسی طرح ہی آپ کا ایک کارڈک سینٹر تھا جو ہم نے تحصیل پردان خان کے لیے اپروو کروایا تھا, دل کے امراض کے لیے. آپ کے اگر تحصیل پردان خان کے بندے جو دل کے امراض سے 2-4 ہوئے ہیں, وہ جاتے ہیں اللہ بھلا کرے ملک وال جاتے ہیں یا سرگودا جاتے ہیں یا بیرا جاتے ہیں, کیونکہ جیلم آنے کے لیے ان کو ٹریولنگ ہی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. تحصیل پردان خان کے لیے ہم نے یہ اپروو کروایا تھا اسکریپ. دیکھیں سیاست, میں نے پہلے بھی بات کی ہے, اس کو سیاست کو سیاسی رنگ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. سیاست کرنی ہے بندوں کے لیے کرنی ہے. طالب علم صاحب, اب اس روڈ کا ہم عوام ہیں اس ٹائم, مجھے آپ ایک جرنلسٹ یا پوڈ کاسٹر کے طور پہ نہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں, میرا علاقہ بھی وہ ہے, ہم سفر کرتے ہیں. سر آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ہماری گاڑیوں کے ٹائر بھی چھوٹے ہیں اور ہمیں تو بڑے مسائل کا سامنا ہے. اب سیاست سے ہٹ کے عوامی مسئلہ سمجھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کا کیا مستقبل ہے اور یہ کب حالات ٹھیک ہوں گے؟ ہم تو اپنے قبرستانوں میں جانے سے محروم ہو گئے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی, 100% آپ کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. پر دیکھیں نا, ایک وہ مثال آپ دیتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں. جی جی. بدبختی یہ ہے کہ ہوتا یہ رہا ہے کہ ہوتا کچھ رہا ہے اور دکھایا کچھ جاتا رہا ہے. اب بات ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے آپ نے ایک سوال کیا اپنی دھرتی اپنا راج والا. جی جی جی. اب وہ دھرتی راج کے اندر کچھ امیدواران تھے, وہ جو فواد کے صاحب کے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ جفیاں ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے. کہ وہ کیا وجوہات بنی کہ چھوڑ کے جانا پڑ گیا, ان کو علیحدہ ہونا پڑ گیا. اچھا چھوڑیں اس بات کو, مدعے پہ آتے ہیں. میں نے فون کیا آپ کو تھوڑی دیر پہلے, ایک میں نے نام بتایا میاں شہباز صاحب کے ساتھ, پی ایم صاحب کے ساتھ, ایک ان کے سیکرٹری صاحب ہیں, ان کو آئی کالڈ ہم اینڈ آسکڈ ہم اباؤٹ میاں شہباز صاحب کے سر اگر کائنڈلی ٹائم. انہوں نے بولا کہ جی میاں صاحب جا رہے ہیں UN, اگر سر کوئی امیڈیٹ کام ہے تو آپ بتائیں, میں ابھی میاں صاحب کو کنوے کرتا ہوں. میں کہا جی ہمارا ڈیل کیریج وے کا مسئلہ ہے اور بڑا سویر مسئلہ ہے, تو کائنڈلی سر میاں صاحب سے آپ بات کریں, ملاقات. وہ گیا, انہوں نے میاں صاحب کو پیغام دیا. ودن 5 منٹس ایڈیشنل سیکرٹری فائنینس ہی کالڈ می, اور انہوں نے یہ بات کنوے کی کہ میاں شہباز صاحب کی پی ایم صاحب کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ سر آپ کا کوئی ایشو ہے. میں کہ یار ایشو ہے ڈیول کیریج وے. اچھا اب میں آپ کو یہ جو بات کرنے لگا ہوں نا, یہ بات پھر سے آئی کین نو نیمز ٹیکن, نو نیمز ٹیکن, ٹھیک ہے, نو نیمز ٹیکن. مجھے وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر آپ وہ پنڈ والی روڈ کی بات تو نہیں کر رہے ڈیول کیریج میں. کہ جی میں جی اسی روڈ کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ سر میرے پاس یہ فائل PTI کی گورنمنٹ کے اندر, یہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے جمع کرائی تھی. میں کہا جی لگتا ہے کہ تسی وہ پنجابی میں تھوڑا سا ایسا ڈیٹ کے لگتا ہے کہ تسی ساری بڑی جی بیٹھے ہو. نہیں سر ہم نہیں بیٹھے. اس ٹائم بھی میں نے چوہے فواد صاحب کو منع کیا تھا کہ سر مہربانی کریں یہ منصوبہ پنجاب گورنمنٹ کو دیں, وفاق اس کو مکمل نہیں کر سکے گی. جو فواد صاحب کہتے ہیں اس ٹائم پہ کہ اشورٹی انہوں نے دی اس کو کہ بھائی یہ منصوبہ ہم مکمل کریں گے. کہتے ہیں کہ سر میرا فرض تھا کہ ان کو گائیڈ کرنا کہ سر 18ویں ترمیم کے بعد ٹوٹل ادارے اور ٹوٹل فنڈ پنجاب کے پاس آ گئے. وفاق کے پاس گنے چنے ادارے ہیں, آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا
یہ بات ان سے میری ڈسکس ہوئی. ڈسکس ہونے کے بعد میں نے ان کو بولا کہ سر مہربانی کریں آپ پنجاب گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھیں, فارملی ایک لیٹر لکھیں اور اس منصوبے کو آپ شفٹ کریں فرام فیڈرل ٹو پروونس, کیونکہ جب تک یہ منصوبہ پنجاب کے پاس نہیں جانا اس نے مکمل نہیں ہونا. کافی اس کے اندر ہم نے تگ و دو کی. میری مختلف ملاقاتیں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی. رانا ثناء اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں میں, متو بھائی اور بلال اظہر کیانی صاحب تھے. صحیح. اسی طرح ہی مختلف M&A حضرات ہیں ہمارے. آپ کے ابھی اسٹیٹ منسٹر بنے ملک رشید احمد خان صاحب, جی جی, ان سے میری ملاقات ہوئی. ملک احمد خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی ہے جب روڈ آپ کا آخری مراحل کے اندر آ گیا تھا. پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. ٹیک اوور کرنے کے بعد اس کا ایک ہیوج چنک پنجاب گورنمنٹ نے ریلیز کر دیا. اب تو کام الحمدللہ شروع ہے. شروع ہے. ملک احمد صاحب سے آخری ملاقات ہوئی اور بلال اظہر کیانی صاحب کو پھر میں نے فون کر کے بتایا کہ سر وی ہیو ڈن اے پارٹ فیڈرل سے لے کے پنجاب تک. اب آپ کی مہربانی ہے, آپ یہ کام کریں کہ اس کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کروائیں. وہ اس منصوبے کے پیچھے پھر لگے, پھر انہوں نے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کروایا. آپ کے اسٹیٹ منسٹر بلال اظہر کیانی صاحب, صحیح, اس کو انہوں نے ایکسپیڈائٹ کروایا. ایکسپیڈائٹ وہ ہوا اور ہم دونوں نے جس دن ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ڈیول کیریج وے کے فنڈ جاری ہو گئے ہیں, وہ اسلام آباد سے آ گئے, میں جیلم سے آ گیا. پنڈار خان لیلا چوک جو آپ کا لیلا موٹر وے سے اترتے ہی جی, جو آپ کی انٹری اور ایگزٹ والا آپ کا جو چوک ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم دونوں نے پھر پریس کانفرنس کی اور یہ سارے معاملات ہم نے بتائے کہ بھائی اس کے پیچھے یہ کام ہوا ہے. اچھا, ویسے جنرلی آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب کہ ٹائم کیا ہے, لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ کب تک یہ روڈ ہم جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں گے اس کے اوپر اور لوگ اسموتھلی ٹریول کر لیں گے اپروکسیمیٹلی؟ دیکھیں جی, اپروکسیمیٹلی ہم نے جو اپنا ایک آئیڈیا رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ تھا کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ایک میجورٹی چنک اس روڈ کا ہم بنا دیں گے. میجورٹی چنک اس روڈ کا بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم بنا دیں گے. پر دیکھیں آپ کی سوچ میری سوچ کچھ ہو سکتی ہے, پر جو اللہ کی ذات پلان بناتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب ہم نے یہ سوچا ہوا تو نہیں تھا یہ فلڈ آ جائے گا. اب یہ اسی ڈیول کیریج وے کا حصہ تھا جو روڈ ہمارا جو خراب ہوا ہے, یہ اسی فلڈ کا حصہ تھا. ہم نے تو نہیں سوچا ہوا تھا کہ 1,10,000 کیوسیک پانی نالا بنوا میں آ جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پلس اور مائنس 3 to 4 months آپ کہہ سکتے ہیں 3 to 4 months پلس. اب کام آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹل ٹیک 5 months approximately to be done, not from this month, I'm talking about by the end of this year. اچھا, بائی دا اینڈ آف دس یہ ہم نے پلان کیا تھا کہ میجورٹی جو چنک ہے کہ روڈ کی جو آپ کی جو ٹریولنگ ہے, ایز آف ٹریولنگ آپ کی ہم دے دیں گے کہ بھائی وداؤٹ اینی ہنڈرنس. جی جی, آپ لیٹ سے کہ جیلم سے آ رہے ہیں یا لیٹ سے لیلا سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ہنڈرنس آپ ہاشم پور آ جائیں دونوں سائڈوں سے, ٹھیک ہے, چاہے ایک سائڈ بن جائے چاہے دوسری سائڈ بن جائے, ٹھیک ہے, آپ وداؤٹ اینی ہنڈرنس ایک سائڈ سے آپ آ جائیں. ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ اس چنک کو میجورٹی ہم اس کا چنک بنا دیں گے. ٹھیک ہے, پر ڈیو ٹو آپ کی یہ ریسنٹ رین فال اینڈ فلیش فلڈنگ, اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا جو ٹائم کا تخمینہ یہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. پیپل ہیز اسٹل ٹو ویٹ. جی, یہ آنسر ہے. اور میرے خیال سے اٹ ول ٹیک لائک 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس کو مکمل ہونے میں. نہیں 2 سال آپ زیادہ کہہ رہے ہیں. اچھا, ایز آف ٹریول آپ کی ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان اے ایئر ایز آف ٹریول آپ کی بن جائے گی. اچھا, یہ بڑی اہم کیوری تھی ہمارے پاس اور میں نے انتہائی کوشش کر کے طالب مہدی صاحب سے اس کا جواب لیا ہے جس میں ہمیں دورانیہ مل گیا ہے. طالب مہدی صاحب دیکھیں نا, اگر وہ سیاسی سٹنٹ مارنا ہوتا نا یا آپ اس جگہ پہ کوئی نمبر بنانے ہوتے تو میرے خیال سے 6 مہینے میں بھی بول سکتا تھا. ہاں جی, بول سکتے ٹھیک ہے, پر بات ہے کہ بات وہ کرنی چاہیے جو حقیقت پہ مبنی ہوتی. کینڈیڈیٹ ہیں جی آپ نیکسٹ الیکشن میں M&A کے؟ دیکھیں جی, ہمارے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا. نہیں, یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بڑے بھائی ہیں میرے والد کے بعد ان کو میں نے اپنے والد کا درجہ دیا. ٹھیک ہے, اپنے بڑے بھائی کو بالکل اپنے والد کے بعد میں نے ان کو والد کا درجہ دیا.
جو فیصلہ ہمارے گھر کے اندر میرے بھائی کرتے ہیں، اور دوسرے ہمارے سلیکٹو بندے ہیں، پیڑی خان سے لے کے جہلم تک سلیکٹو ہمارے عزیز ہیں، حلقے کے ہمارے ڈائریکٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جن کی افیلیشن ہے، یہ ان بھائیوں کا فیصلہ ہے یا فیصلہ ہے میرے بڑے بھائی کا. یہ مل جل کے فیصلہ ہم کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس کہ لیکن عوام کا فیصلہ اگر یہ ہو کہ حلقے کی عوام کا کہ طالب مہدی صاحب کو سامنے آنا چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو عوام کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. صحیح. ہر فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پہ وہ فیصلہ ہو تو اس کا فائدہ بھی ہے. صحیح. اگر اس وقت سے ہٹ کے فیصلہ ہو تو اس کا نقصان ہے. مثال لینا کیا وجہ ہے؟ میں سوری آپ کو انٹرپٹ پھر کر رہا ہوں. جی. یہ 24 کا الیکشن تھا جی. ٹھیک ہے. اس الیکشن کے اندر میں آزاد کھڑا ہوا تھا، آپ کو شاید پتہ ہو اس بات کا. جی. اب ابیل نشان تھا میرا، اور اللہ کی مہربانی سے جو ووٹ نہیں بھی دیتے تھے وہ ووٹ دے رہے تھے جی. اور اتنا پازیٹیو ہمیں اس پورے ہمارے حلقے کا ایٹیٹیوڈ ملا تھا. انفیکٹ بلکہ میں ایک پی ٹی آئی کا امیدوار تھا جی، نو نیمز ٹیکن جی، وہ وڈرا کر گیا. تو اس کے بعد اس نے مجھے کال کیا، انہوں نے کہ رائے صاحب زندگی چ ووٹ نہیں دیتا، اے ووٹ تھوڑا ہے، میرے لگدیاں دا بھی تے میرا بھی، اے تھوڑا ووٹ ہے. میں کہ تھوڑی نوازش. آئی واز سیٹنگ سم ویئر ان پردان خان. آپ سے جس طرح گفتگو شنیسی ہماری ہو رہی ہے، اسی طرح یہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے وہ گفتگو سن رہے. وہ تھوڑی دیر گزری تو ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ رائے صاحب آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، تھوڑی مہربانی نوازش. کہ تسی تا نہیں جانتے کہ اج تک اسی تواڈوں ملے ہی نہ جی. میں کہا جی ٹھیک ہو گیا جی، ملے تا نہ کہ اج تک اسا تانوں ووٹ نہیں دیتا. پر آپ کو اس بات کا نہیں پتہ نوزاد صاحب، ہم نے اپنے طور پہ دن رات ایک کی ہوئی ہے آپ کو بغیر بتائے ہوئے، اور آپ کے لیے ہم ووٹ مانگ رہے ہیں آپ کا. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جی؟ جس بندے نے آپ کو زندگی میں آپ کے والد کو نہ ووٹ دیا ہو، وہ آپ کے لیے بندہ کھڑا ہو گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے آپ کے لیے، وہ ووٹ مانگ رہا ہے. وہ کیا ایک وہ بلاتے ہیں گمنام سپاہی بن کے. جی. لیکن کیا وجہ ہے کہ مطلوب مہدی صاحب اتنا زیادہ حلقے میں نظر نہیں آتے جتنا آپ نظر آتے ہیں؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ تاثر جاتا ہے، بلکہ آپ کے اکثر کولیگز کو بھی یہ تاثر ہے کہ اگلے ٹکٹ کے امیدوار آپ ہوں گے. آپ کی ایکٹیویٹی بڑی برملا دیکھی جا رہی ہے پورے حلقے میں، آپ ہر طرح کی تقریبات میں ہیں. اصولاً تو پھر مطلوب مہدی صاحب کو آنا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یاسر بھائی، نوابزادہ اقبال مہدی خان صاحب تھے پہلے جی، ان کا گراؤنڈ ورک جتنا بھی ہوتا تھا وہ میرے بڑے بھائی کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں اس ٹائم پہ. صحیح. سوشل میڈیا تو اس ٹائم پہ تھا نہیں. جی. فیس بک، ٹویٹر اس ٹائم وہ آپ کو اگر یاد ہو ایک آرکٹ ہوتا تھا. جی بالکل، ہم یوزر رہے ہیں اس کے. یوزر رہے آپ بھی رہے جی. اس ٹائم تو میں تو شاید یہ آرکٹ سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں جی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ کا کیا ہوتا تھا، وہ میسنجر ہوتے تھے آپ کے. جی MSN میسنجر ہوتے تھے. اس ٹائم تو آپ کے وہ کالنگ کارڈ ہوتے تھے. وہ آپ راؤٹر جو آپ کا ہوتا تھا، موڈم جو آپ کا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ کارڈ لے کے آپ انٹرنیٹ کے لیے ڈالتے تھے. ان کا وقت تو وہ وقت تھا جب انہوں نے دن رات ایک کیا ہے. جب انہوں نے جو میں کام ابھی کر رہا ہوں، مجھے تو فائدہ اس بات کا ہو گیا کہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم مل گیا، الیکٹرانک میڈیا. جی پلیٹ فارم ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات دور تک اور زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو گیا ہے. اچھا چلیں اب یہ بتائیں کہ آپ اگر سیاست میں، ہم ایپیتھیٹیکلی لے لیتے ہیں نا سر، آپ آ گئے ہیں تو سیاست کا کوئی رنگ بدلیں گے یا پانی پہ ہی سیاست کریں گے آپ بھی؟ بڑا آپ نے سوال کیا ہے جی. اسپیشلی یہ جو آخری آپ کی سوال کی لائن تھی، بدبختی کی ہے جی. یاسر بھائی یہ بدبختی ہے ہمارا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی خان سے لے کے ٹورڈز دا اسٹارٹ آف خوشاب ڈسٹرکٹ خوشاب، ہمارا اینڈ ان کا اسٹارٹ. ہماری تقریباً 5 یونین کاؤنسلز بنتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں علاقہ تھل. ٹھیک ہے. اور اس کی جو دریا والی سائڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کدی کا علاقہ جی. ٹھیک ہے. یاسر بھائی بدبختی ہے ہماری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ پانی کی سیاست ہوئی ہے. صحیح. میرے مرحوم والد صاحب آخری اپنے ٹائم پہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اسکیم دی تھی جس کو کہتے ہیں نرومی ڈھن. صحیح. وہ چکوال ہمارے پاس کچھ چشمے ہیں جن چشموں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے, ایک ریزروائر بنتی ہے, اس میں اکٹھا ہو کے بائی پائپس آل دا وے بائی گریوٹی وہ پانی آتا ہے. پر نو نیمز ٹیکن میرے والد صاحب کی وفات کے بعد اس نرومی ڈھن کے کچے اڑا دیے گئے جی. کس نے اڑا ہے؟ نو نیمز ٹیکن جی, چھوڑیں اس بات کو جی, ہماری عادت نہیں ہے, ہماری اس بات کی عادت نہیں ہے. دیکھیں, غلط کیا ہوگا تو ہم اعتراف کریں گے, ہم نے خود غلط کیا ہوگا تو ہم خود اس چیز کا اعتراف کریں گے. بلکہ آئی اسٹل ریممبر, میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ میرے والد صاحب انڈیا میں تھے, زیر علاج ان کا علاج چل رہا تھا. انہوں نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی ذات نے مجھے زندگی دی نا تھوڑی بہت اور, تو میں نے آ کے آڈٹ کروانے ہیں, اور اگر وہ آڈٹ ہوتے کہیں مگر مچھ اس آڈٹ کے اندر آ جاتے ہیں. ایک اسکیم اگر سیدھی جا رہی ہے, اس اسکیم کو موڑ کے بنایا گیا. بیچ میں مختلف ڈیرا جات تھے, مین آبادی کو سکپ کر کے ان ڈیرا جات کو پانی دیا گیا. جدھر ایک دو گھر تھے ان کو پانی دیا گیا, من مرضی کے پانی دیے گئے. ضرورت زیادہ ان کی تھی یا جہاں آبادی ہے ان کی ضرورت تھی. اچھا, اس کے بعد بائی الیکشن ہوا, میرے بڑے بھائی وہ آئے, جب ایم این اے وہ بنے. صحیح. تو متعدد دیہاتوں کے اندر اسٹارٹنگ فرام دا اسٹارٹ آف پی ڈی خان, کوڑا اور چوران ہمارے پاس وہاں پہ 2 گاؤں ہیں, ان کی ہم نے واٹر سپلائز دی. اس کے بعد آل دا وے اپ ٹل ایک آگے گاؤں ہے بیلو وال, بڑا گاؤں ہے, بہت بڑا گاؤں ہے, اس کو ہم نے واٹر سپلائی دی. پھر کندوال ایک گاؤں ہے, تقریباً کوئی 35-40 کروڑ روپے کی ایک اسکیم تھی کندوال میں, ہم نے کندوال میں اسکیم دی. دیکھیں, یہ میں آج باتیں بتا رہا ہوں, صحیح. کبھی بھی یہ چیز بتائی نہیں ہے ہم لوگوں نے, کبھی بھی پرسنلی اس بات کو ہم نے اس کی تشہیر یا ڈھول آپ نہیں کہتے کٹڑا جی پوکا مسا کبھی بھی نہیں کیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. آپ بندوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں, آپ دین نہیں کر رہے ان پہ کہ آپ ان کو بولیں کہ ہم نے احسان کیا ان پہ. ہم نے احسان نہیں کیا, یہ فرض ہے آپ کا, یہ ہمارا فرض ہے یہ کام کرنا. لا اینڈ آرڈر کا کیا آپ کا خیال ہے؟ صورتحال بڑی خراب ہے, علاقہ کے لوگوں کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ راہ گیری ہوتی ہے, لوگ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اکثر متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ پچھلے چند مہینوں سے اس کی تعداد بڑھی ہے اور کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا حالانکہ بڑا سیف سا علاقہ تھا. نہیں, الحمدللہ ابھی بھی سیف ہے جی, اس میں کوئی اس طرح کا شک نہیں ہے. دیکھیں, وارداتیں ہوتی ہیں, مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہیں, پر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا ضلع کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں جی, تحصیل سرائے عالمگیر ایک چھوٹی سی تحصیل ہے ضلع گجرات کی. میرے خیال سے, if I'm not wrong, تو اس ایک تحصیل کے فوجداری ہمارے پورے ضلع سے زیادہ ہوں گے. صحیح. طالب صاحب, آپ کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں, لوگ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. اور ایک عام خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک جاگیردارانہ گھر میں آنکھ کھولنے والا جو بچہ ہوتا ہے, اس کی زندگی میں وہ تمام مسائشیں جو ایک عام انسان جو ہے وہ صرف خواہش ہی کر سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب سے کے ہونے سے کیا انسان کی جو آزادی ہے وہ چھن جاتی ہے, یا پھر وہ واقعی اتنا آزاد ہوتا ہے جتنا ایک عام انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں, پھر فیملی میں آپ کا ایک کردار ہوتا ہے. تو ایسی زندگی کے بارے میں جو کہ دیکھنے میں شاہانہ ہو, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, وہ دور سے جو چیز نظر آتی ہے نا جی, وہ بہت اچھی لگتی ہے جی. جب تک انسان اس بندے کے جوتے میں نہ آئے نا اور دیکھے خود جی 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 کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. دیکھیں میرے بھائی, سیاست اٹس اے فل ٹائم جاب. صحیح. مائی وائف شی از اے ڈاکٹر, شی از پریکٹسنگ ان اسلام ماشاء اللہ, آباد گڈ. میں خود جیلم ہوتا ہوں. ہوتا کیا ہے, 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد, جس طرح آج میں آپ کے پاس اسلام آباد آیا ہوں, جی جی جی, یہ 2 دن رہا اور پھر واپس چلا گیا. فیملی کو آپ ٹائم پراپر نہیں دے سکتے. میری بیٹی ہے جی ماشاء اللہ, شی از اراؤنڈ 1.5 years old. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب بیٹی کو میں ٹائم نہیں دے سکتا خدا کی. بلکہ مجھے یاد آ گیا,
جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی ہے جی، اپنی وائف کو میں نے ایڈمٹ کرایا ہاسپٹل، اور اسی دن صبح ہم نے میاں شہباز صاحب کو ملنا تھا جی. اچھا. میں ان کو ایڈمٹ کروا کے میں وہاں سے سیدھا چلا گیا لاہور. میں ابھی رستے میں ہی تھا. یہ آپ کی پبیاں نہیں ہیں جی؟ جی جی، کھاریاں والی. ٹھیک ہے، میں پبیوں میں پہنچا تو مجھے پیچھے سے خوشخبری آ گئی کہ اللہ کی ذات نے آپ کے گھر میں رحمت دی ہے جی. تو خوشی بھی بہت اور افسوس بھی بہت. خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رحمت دی ہے، افسوس اس بات کا کہ میں خود موجود نہیں ہوں اپنے گھر کی خوشی میں. میں لاہور چلا گیا، پھر میاں شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی، نیکسٹ ڈے میاں نواز صاحب سے ملاقات ہوئی. جب میاں نواز صاحب والی ملاقات ہونی تھی تو بڑے بھائی کو میں نے بولا میں کہ جی آپ ہی کریں، میں نے نہیں ملنا. میں نکل گیا جی، سیدھا لاہور سے جیلم آ گیا. فور دا فرسٹ ٹائم جی میرے گھر میں خوشی ہوئی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس ٹائم بھی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور تو اس حد تک سیاست انگیج کر لیتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، میجورٹی ہمارے گھر کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں جی. عموماً رات کو جس ٹائم میں صبح 10-1 بجے میں اپنے ڈیرے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں جی، رات کو تقریباً 9-10 بجے اپنے ڈیرے سے میں فارغ ہوتا ہوں اور جا کے کھانا کھایا اور پھر فیملی کو فون کیا، پوچھا حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد پھر سو گیا اور اگین صحیح ہے، وہی روٹین پھر دوبارہ سے شروع ہے. دیکھیں دور سے چیزیں جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہیں جی. اچھا، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. ہمارے اس سیاسی نظام کے اندر ایک عام شخص جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نام میں ہی اتنی جرت اور طاقت، وہ امپیکٹ نظر آتا ہے، نوابزادہ طالب مہدی. بہت بااثر ہونا پڑتا ہے سیاست میں آنے کے لیے کسی شخص کو. آپ کو سننے والا ایک عام انسان اگر دیکھ رہا ہو تو آپ کے پاس اثر و رسوخ، پیسہ اور اس کے ساتھ وسائل اور طاقت، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ کسی انسان کو سیاستدان بنا سکتا ہے. ہمارے ملک میں ہمارا جو جمہوری نظام ہے، اس نظام میں ایک عام شخص جو ہے وہ جب سیاست میں ابھرتا ہے اور کچل دیا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یاسر بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، جو عہدہ یا جو بھی منصب ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، سیاست میرے والد نے کی، میرے دادا نے کی، میرے پردادا نے کی. صحیح. پاکستان بننے سے پہلے سے ہم سیاست کر رہے ہیں، اور جس میرے بزرگ نے سیاست کی ہے نا جی، آج اس کے گھر میں اگر آپ جائیں دیکھیں، اگر وہ ایک ٹائم پہ 1000 مربع کا مالک تھا، اب شاید وہ 50 کا ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرکاری سطح پہ رہ کے پیسے نہیں بنائے، ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگائے، ہم نے اپنے رقبے بیچے، ہم نے اپنے رقبے بیچ کے اس سے اپنی الیکشن کیمپین چلائی ہے، ہم نے اپنے رقبے بیچ کے اپنی سیاسی خرچے ہم پورے کرتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، مجھے میرے بھائی کا بائی الیکشن یاد آ گیا جی. پہلا میرے زندگی کا الیکشن تھا جی، تو لائر وغیرہ ہم نے کیا. اس میں اس طرح ہوا کہ وہ اساتذہ جات آپ نے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں جی. تو وہ لائر کہتا ہے کہ سر اس طرح کریں، جو نوابزادہ صاحب کے اپنے کاغذات تھے نا جی آپ وہی لیں، کیا چینج ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بڑے بھائی کہتے ہیں کہ سر یار مہربانی کرو، الیکشن لڑنا ہے، کچھ 4 آنے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. نہ کوئی جا وت سا کوئی پیسے آسن تو کوئی کیمپین چلنی ہے نا جی. تو وہ پھر جگہ بیچ کے ایسٹس کے اندر وہ مائنس ہوئے، مائنس کر کے دوبارہ ایویلیٹ کیے، کر کے وہ نئے سر سے ہر چیز بنا کے پھر جا کے ہم نے اپنے کاغذ جمع کیے. طالب بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی جائیداد موجود ہے زمین کی شکل میں، کہ آپ کی کتنی نسلیں اسی کو بیچ کے الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے جو ہے بہت ہے. نمبر 1 اللہ کا شکر ہے جی جو ہے بہت ہے، پر اس چیز کو بدلنا چاہیے جو میں سوچتا ہوں جی. اس کے ساتھ ایک الٹرنیٹو ہونا چاہیے. الٹرنیٹو اس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ زمین آپ کی شناخت ہے، جو میری سوچ ہے. صحیح. یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی جڑیں ہیں.
ٹھیک ہے. اس جڑ کو کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے. ونڈرفل. کوئی ریگریٹ آپ کو اتنے سارے ٹائم میں آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور یہ اس سارے دورانیے میں کمپینز میں چیزوں میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو لگتا ہو کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی. دیکھیں, دا فرسٹ رول آف میس کمیونیکیشن از ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ریئلٹی اینڈ ورچویلٹی. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. حقیقت اور وایا, آپ اور میں ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. صحیح. جب ہمارے آپ کے ناظرین اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے اور سنیں گے, دیٹ از ورچوئل. بات ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. ہوتا کیا رہا ہے ہماری اس سوشل میڈیا کے اوپر کہ بدبختی ہے ہماری کہ ہم حقیقت سے ہٹ کے ہیں جی. یہ بدبختی ہے ہماری جی. بالکل صحیح. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی. 2016 کا الیکشن تھا جی. دارا پور تھوڑا ایشوز ہے ہمارے سگنلز کا. وہ عموماً اندر ہوں تو سگنل نہیں آتے, جی جی نہیں چلتا جی جی. آپ کو بھی پتہ آج جو الیکشن ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک جو حقیقت میں ہو رہا ہے اور ایک ورچولی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ میں باہر نکلا تو موبائل نکالا, میں کہ یار چیک تک کریے اے تے الیکشن پتہ لگ رہا کی ہو رہا, پر جڑا سوشل میڈیا تے ہو رہا وہ تو ویکھاں جی. اچھا میں نے وہ کھولی اپنا پیج کھولا, پیج کھولتا ہی گیا نا فیس بک والا جی, تو میری پوسٹ لگی ہوئی جی. اچھا. وہ پوسٹ کیا لگی ہوئی ہے جی میرے سر پہ, وہ پی ٹی آئی کا وہ. ہاں جی وہ بالکل میں نے بھی دیکھی تھی. اچھا آپ نے بھی دیکھی؟ ہاں جی بالکل دیکھی تھی وہ پوسٹ. اچھا جی وہ پی ٹی آئی کا میں نے وہ پہنا ہوا ٹوپی سی اور گلے میں ہاں جی ان کا جھنڈا تھا یا جو بھی تھا. بالکل بالکل. میں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ نا سرخیاں لکھی ہوئی جی, نوابزادہ راجہ طالب مہدی نے بغاوت کر دی, مطلوب مہدی کو خیر آباد نون لیگ چھوڑ دی. وہ بڑا زیر بحث رہا تھا سوشل میڈیا پہ یہ. یس پی ٹی آئی جوائن کر لی. میرے ساتھ بندے بیٹھے ہو, میں کہ کدوں ہوئے یار, میں نے تو پتہ ہی نہیں لگیا کہ میں پی ٹی آئی ٹر گیا. یار وہ پھر چیک کروایا, اس کی تردید لگوائی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا آدھا پونا گھنٹہ گزرا جی, وہ پھر فیس بک کھولی, وہ پھر میری خبر لگی ہوئی جی. میں کہا آج خیر تے آج کی ہو گیا جی. خبر کیا تھی وہ, میں دارا پور میں ہوں, ہمارے جیلم سے ایک امیدوار ہیں ندیم خادم صاحب, ان کے کزن ہے چوئی راشد صاحب. جی 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 جی. اچھا چوئی راشد صاحب کو میں نے تھپڑ مار دیا جی. اچھا خبر ہے جی جی خبر کیا تھی جی, نوابزادہ راجہ طالب مہدی. اچھا یہ سرخیوں میں لکھا ہوا, وہ باقاعدہ آپ وہ ہیڈرز دے کے اور سرخیوں میں جس طرح خبر نہیں بناتے جی جی اس طرح لکھا ہوا جی, نوابزادہ راجہ طالب مہدی نے چودھری راشد کو تھپڑ رسید کر دیا. آپس میں تلخ کلامی. اور میں کہ یار منے ہے کہ میں قانون پڑھیا ہے تے اے گل منن والی ہے کہ قانون دے ہاتھ لمے ہوندے ایڈے بھی لمے نہیں کہ میں دارا پور بیٹھیا تے او جیلم بیٹھیا تے میں اس کی تھپڑ مار دیتا جی. اور میں نے اس کو کال کی, میں کہ بھیا نے کی گل ہے کی ہویا, میں کہ کی ہویا, میں کہ نہیں پڑھی خبر, میں تو نہیں پڑھی. اس نے پھر تردید کی اور سارا وہ کچھ کیا. اچھا ایک اور واقعہ جی, میں دارا پور سے ایک لنک روڈ ہمارا نکلتا ہے ٹورڈز چکری راجگان جی جی, میں اس پہ ٹریول کر رہا تو ہمارے دو بزرگ بائک پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, انہوں نے میری گاڑی کے آگے بائک روک دی. ٹھیک ہے. اچھا احتراماً میں گاڑی سے اترا ہے نیچے جی, بزرگ تھے, ہاتھ ملایا. ملانے کے بعد بزرگ کہتے ہیں کہ پتر اے گلا ٹھیک نہیں. میں کہ بزرگوں کے ہوئے ہیں, اور چھڑ یار گلا ٹھیک نہیں. اور میں کہ جی کوئی تو گل دسو, کوئی تو گل ہوئی ہو سی, کوئی مینوں تے سمجھاؤ گل کی ہے. انہاں کہ یار میں سنیا تو تے متو پڑ گئے آپس وچ. اور میں کہ جی اللہ دا نام لو, میں میرا والد اس دنیا تو گیا ہے تے بندیاں وچ بہ کے میں گل کیتی آئی کہ نوابزادہ مطلوب مہدی دا نقصان ہویا ہے صرف اس دا, میرا نقصان اس واسطے نہیں ہویا کہ میرا پیو تو جے بھی جوندا ہے, میں اس کی اپنا پیو منیا جی, میں اس کی آکھیا کہ مطلوب مہدی میرا پیو ہے. تے اپنے پیو نال کوئی پڑ سکتا ہے, انہاں کہا پتر ہے ہو ہی نہیں سکتا, پر پورے بائی دیساں دے وچ یہ گل پھیلی ہے کہ مطلوب مہدی تے طالب مہدی آپس میں پڑ گئے. بردر یاسر بھائی, یہ مطلب سوشل میڈیا سے جتنی دفعہ آپ ڈسے گئے
اس کا آپ کو افسوس ہے؟ افسوس مجھے بہت زیادہ، افسوس اس بات کا نہیں، افسوس مجھے سوچ کا ہے جی، بندوں کی سوچ کا افسوس ہے جی۔ دیکھیں نا، حدیث پاک آپ کو کہتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا مرد و عورت پہ فرض ہے۔ صحیح، قرآن مجید آپ کو وہ کہتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور جس نے علم حاصل نہیں کیا برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ ہم آج تک یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے کہ تعلیم کیا ہے اور علم کیا ہے جی۔ عموماً ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہوں گے ہماری کچھ سیاسی بھائی ہیں، لڑ جاتے ہیں جی، کچھ بد کلامی بھی کر دیتے ہیں جی۔ ایسے ہی آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جب اپنے ٹی وی کے سامنے، اور وہ چیز جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ پڑھے لکھے جاہل۔ بالکل کیا چیز ثابت ہوتی ہے جی؟ انسان پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ صحیح، آپ کا خود تعلق ایک دیہاتی ایریے سے ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، پنڈاں دے بابے پڑھے نہیں ہوندے گڑے ہوندے، جی، بالکل پالشڈ۔ پالشڈ۔ وہ پالشڈ کیا ہوتا ہے؟ نالجبل، تعلیم یافتہ نہیں ہے، علم یافتہ ہے۔ بدبختی ہے ہماری اس بات کی، ہماری آپ آج بھی ایک بات کہتے ہیں نا، اس موبائل کے آنے سے شعور آ گیا، میں کہتا ہوں نہیں آیا شعور۔ جب تک آپ کو اس کا استعمال کرنا نہیں آتا تو پھر شعور کس بات کا جی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شعور آپ میں تب آتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو پازیٹیو وے میں لے کے جاتے ہیں۔ جب ہم نے اس چیز کا بھی استعمال نیگیٹیوٹی میں کرنا ہے تو پھر شعور کس بات کا جی؟ پروپیگنڈا ہم نے کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی بغیر کسی نالج کے عزت کو اچھالنا ہے۔ میری تاریخ کا کسی کو پتہ نہیں۔ آپ نے شروع میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ گوروں کے بنائے ہوئے ہیں، اب مجھے اس چیز کی تردید دینی پڑ جاتی ہے کہ یار ضلع جہلم کے اندر میرے خاندان کی تاریخ 2 حصوں میں ہے، ایک حصہ 1000 سال پرانا ہے اور دوسرے حصے پہ چلے جائیں تو 2200-2300 سال پرانی ہے۔ مجھے یہ چیز جسٹیفائی کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس خبر کی آپ تردید کرتے رہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو تصدیق کرنی پڑ جائے؟ شاید میرا سوال آپ سمجھ گئے۔ جی میں بالکل سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال۔ جب الیکشن ہم لڑے تھے جی، میں آپ کو یہ بھی چلیں، یہ بات آج تک میں نے کسی سے کی نہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں۔ اعظم سواتی صاحب کا رابطہ مجھ سے ہوا تھا جی، ٹھیک ہے، جب 2024 کا الیکشن ہوا تھا جی۔ آپ کی لوکل تنظیم جو ہے جیلم کی، ان کا رابطہ ہوا تھا۔ کئی سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے سابقہ، جو ایم این اے کا الیکشن بھی لڑے تھے، ہمارے تعلق والے تھے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر پرانا اور اچھا گھر ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ صحیح، اعظم سواتی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بن کے آپ آئیں۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ ڈسٹرکٹ جیلم کا ہمارے حلقے کا ٹکٹ سب سے آخر میں ایشو ہوا تھا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ۔ اس سے پہلے وہ سب ہوا میں تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کون امیدوار ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ہمارے پیچھے زور لگا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آئیں اور آزاد الیکشن لڑے، پر فرینکلی اسپیکنگ ہم نے انکار کر دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے جی، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جب بیمار تھے، میاں شہباز صاحب ہمارے پاس لاہور میں ملنے آئے تھے۔ اس کمرے کے اندر ہم 4 بندے تھے، میاں شہباز صاحب، شاید ہی آپ کا پوڈ کاسٹ ان تک بھی پہنچے، وہ اس چیز کو انڈوز کریں گے، میاں شہباز صاحب، نوابزادہ اقبال مہدی خان صاحب، مطلوب مہدی صاحب اور میں، ہم یہ 4 بندے تھے۔ وہاں پہ بیٹھ کے میرے والد صاحب نے میرے بڑے بھائی کا ہاتھ میاں صاحب کے ہاتھ میں دیا تھا اور ایک بات کی تھی کہ میری زندگی کا مجھے نہیں پتا ہفتہ ہے 10 دن ہے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ پڑھے لکھے تھے، جسونین تھے، وہ جو بھی رپورٹ آتی تھی خود پڑھتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا جی۔ ان کا جو کینسر تھا دیٹ واز 4B، وہ ملٹیپل آرگنز کی طرف وہ چلا گیا تھا، ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ میاں شہباز کے ہاتھ میں میرے بڑے بھائی کا ہاتھ انہوں نے پکڑوا کے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بھائی میاں صاحب میں جا رہا ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں میں واپس زندہ ہوں یا جیسے بھی ہوں، پر میرا بچہ ہے، یہ جماعت میری ہے، آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ جب میرے والد نے یہ بات کی ہو ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ، تو میرا جتنا بھی اختلاف ہو جائے
میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں. ہم ان بندوں میں سے نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. ہم ان بندوں میں سے نہیں ہیں کہ ایک بار مشکل وقت ہے, 2 بار مشکل وقت ہے, 3 بار مشکل وقت ہے, اب چھوڑ دیں. مشرف دور میں تھوڑا مشکل وقت تھا ہمارے پہ, ہم نے تو جماعت نہیں چھوڑی تھی. بی بی کلثوم ہمارے گھر آئی تھی. بتائیں مجھے پنجاب کے اندر کتنے گھر تھے جو ہمارے میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز صاحب یا جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں اس ٹائم کے, کتنوں کو آج بڑے بڑے نام ہیں نا جی, آپ بھی سنتے ہوں گے, جی جو اپنی لائلٹی بتاتے ہیں کہ ہم کتنے لائل تھے. وہ وقت آپ مجھے بتائیں کتنے بندے تھے جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے بی بی کلثوم کے لیے کھولے تھے. پورے پنجاب میں چند بندے تھے جی, اور ان چند بندوں میں سے ہم تھے. میری ہمشیران کی شادی تھی, بی بی کلثوم کو ہم نے اپنے گھر بلایا تھا 99 کے اندر, اور بی بی آئی تھی. صحیح. جہلم کی عوام کے لیے آپ کا کوئی میسج, کوئی پیغام آخر میں آپ دینا چاہیں اور وہ ریکارڈ کرا دیں. دیکھیں, پیغام صرف اتنا سا میں نے جو پہلے ایک بات ڈسکس کی ہے. میں بحیثیت طالب مہدی اور جہلم کا بیٹا ہوں. اگر میرے متعلق کوئی بھی بات کوئی بھی بندہ کرتا ہے تو میں موجود ہوں, اپنی گاؤں میں بیٹھا ہوں یا جہلم میں بیٹھا ہوں, میں موجود ہوں. کبھی بھی آپ نے نہ میرے والد مرحوم, صحیح, نہ میرے بھائی یا میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی متعلقہ آپ کے حلقے کے یا متعلقہ کچھ بندوں کے. ٹھیک ہے. ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, وہ چیز کی تصدیق ہونی چاہیے ہمارے سے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں بھائی, میں پیغام صرف اتنا ہی دوں گا اس پوری ڈسکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, جی, ٹو آلویز ڈفرینشیٹ بٹوین ریئلٹی اینڈ ورچوئلٹی. میس کام کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, آپ نے جس طرح بتایا کہ میس کام پڑھا ہوا ہے. جی, ہماری بدبختی ہے ہماری سوسائٹی کی, ہم نے اپنے نارمز کو ختم کر دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نارمز کو واپس لے کے آئیں, ہم اپنی ٹریڈیشنز کو واپس لے کے آئیں, ہم اپنے کلچر کو واپس لے کے آئیں. بدبختی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت ویسٹرنائز ہو گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو شاید سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت ماچو ہو گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹریڈیشنز کو ہم واپس لے کے آئیں. دیکھیں, آپ کا دیہی علاقہ آج سے 10 سال پہلے جس طرح دیہی علاقہ تھا وہ نہیں رہا تھا. پختونخوا میں آپ چلے جائیں, پختونخوا کے اندر انہوں نے اپنے ٹریڈیشن کو رکھا ہوا ہے, اپنے کلچر کو رکھا ہوا ہے. بلوچستان میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, سندھی ٹوپی اجرک موجود نہیں ہے. آپ کی پگ کدھر گئی, آپ کی شمل آپ آتے تھے پگ, صحیح, کدھر گئی جی. ہم نے اپنی پنجاب کی ٹریڈیشن کو ختم کر دیا. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کے محافظ بنیں. وہ مل بانٹ کے ہی بننا ہے. کچھ حصہ آپ نے ڈالنا ہے, کچھ حصہ میں نے ڈالنا ہے, اور مل جل کے صلاح اللہ کی ذات جو ہے انہوں نے دینا ہے. ونڈرفل. طالب مہدی صاحب کی آج کی گفتگو سے بھی آپ کے ذہنوں میں کافی سوالوں نے جنم لیا ہوگا, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کو کومنٹ کی شکل میں اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں دے دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو لے کے, اور وہ بہت سارے سوال جو میں نہیں پوچھ سکا وقت کی کمی کے باعث, ایک نشست اور رکھیں گے, اور آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بڑی زبردست گفتگو تھی, بہت سارے کنسرن لوگوں کے ایڈریس ہو گئے, سننے والے جو سننا چاہ رہے تھے ان تک وہ گفتگو پہنچ گئی, اور ہم جیسا کہ میں نے ابھی کہا کوشش کریں گے کہ ایک نشست اور رکھیں, کیونکہ اس میں نئے سوال ہمارے پاس آئیں گے. اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. تھینک یو جی. اللہ آپ کو خوش رکھے جا سکے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.